اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 142 142 تا پارہ پورا۔ ان المنافقین بے شک منافقین یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کہاں سے نکلا یخادعون؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں خدا سے، خا دال عین خدا۔ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہوا حالانکہ وہ خادعہم دھوکہ دینے والا ہے انہیں، یعنی اس کے برعکس دھوکہ دینے سے مراد دھوکے کے اوپر کسی کو جواب میں دھوکہ دینا، یعنی اس کا رپلائی کرنا، یعنی اس کی سزا کے طور پہ کہ اللہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمانے والا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو حالانکہ وہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمانے والا ہے۔ خادعہم وہ بھی ان کو دھوکہ دینے والا ہے، یعنی وہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، نماز کی طرف، قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ انتہائی سستی سے، کاہلی سے۔ کسالہ کا کیا روٹ ہوگا؟ کاف سین لام کسل، کسالہ۔ اردو میں بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کسملاتا ہوا یا اس طرح کم ایسے کر کے، ہاں نہیں اردو میں بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ اسی طرح کا، تو کسالہ سستی، کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یراؤن وہ دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، الناس لوگوں کو، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اصل میں۔ ولا یذکرون اللہ اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو، الا قلیلا مگر تھوڑا، بہت تھوڑا، قلیلا۔ یعنی اس سے کیا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ منافق جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آج کا مسلمان ہی نماز نہیں پڑھنے جاتا۔ آج تو مسلمان کا لیبل لگ بھی گیا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، وی آر مسلمز، لیکن اس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جب یہ قرآن کی یہ والی آیت آتی ہے نا تو یہ بڑی مطلب انوکھی سی بات لگتی ہے۔ اچھا، اب نماز کی سستی، پہلے نمبر پہ تو منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ وہ اللہ بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمانے والا ہے۔ نماز کی سستی کس طرح سے ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی بلا رہا ہے، آپ کا چاہنے والا یا جسے آپ پسند کرتے ہیں، چلیں یوں لگا لیں، وہ آپ کو بلا رہا ہے تو آپ اس کی طرف نیند میں بھاگے، مطلب کس طرح سے جائیں گے؟ بددلی سے جائیں گے، خوشی سے جائیں گے نا۔ تو کئی لوگوں کو نماز سنتے ہی وہ اکثر کہہ دیتے ہیں ابھی تو پڑھی تھی، پھر دوبارہ اذان ہو گئی ہے۔ کئی لوگ نماز اذان سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو نماز سے الجھن ہو رہی ہوتی ہے نا، خاص طور پہ عشاء کی نماز، بھاری نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا سو جائیں پھر پڑھ لیں گے، یہ ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فجر اور عشاء، فجر اور عشاء یہ ہے منافق، یہ بھاری ہے۔ فجر کے ٹائم اٹھا نہیں جا رہا، سوئے رہو، کوئی نہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی سورج ابھی نہیں نکلا، ابھی ہے ٹائم، ابھی ہے، سو جو کرتے کرتے سو گئے، اور اسی طرح اللہ ہمیں معاف کر دے عشاء کی نماز، یہ ہے منافقوں کی نماز۔ اس کے علاوہ ایک اور نماز کا بھی ذکر آیا کہ عصر کے وقت وسطیٰ، ہاں جی،
عصر کے وقت وہ دیکھتا رہتا ہے ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی ہم بھی اسی طرح ہی کہیں ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، چلو کوئی نہیں ابھی پڑھ لیتے ہیں، 4 ٹھونگے مارے، ایسے حدیث میں آتا ہے 4 ٹھونگے مارے اور وہ جو ہے یہ ہے منافق کی نماز۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس آیت میں جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ منافق آتے ہیں سستی کے ساتھ، آتے تھے پہلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ آج کا تو مسلمان جاتا ہی نہیں مسجد میں۔ عید کا چاند ہوتا ہے یا پھر وہ چاند جمعہ ہفتے بعد نکلتا ہے یا وہ رمضان کا ہوتا ہے، یعنی یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی موسمی مسلمان ہیں یہ موسم کے مطلب جیسے موسم آتا ہے پھر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، جیسے موسم گیا ویسے مسلمانی بھی گئی۔ اور ایک اور بات، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایمان والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اس لیے نماز پڑھیں، یعنی کہ نماز انہیں بھی پتہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے نہ گئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آج کے مسلمان کو پرواہ اس کو تو پرواہ نہیں ہے کہ نماز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، اسی لیے جو بے نماز ہوتا ہے نا سب سے پہلے اس سے تو اپنی بیٹی دے ہی نہ، یا لڑکی اگر نماز نہیں بالفرض پڑھتی بیٹی تو ادھر اب نہ دیں، مطلب سب آپ نماز کو معیار بنائیں، سب سے پہلے دیکھیں پوچھیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ اگر کہہ دیں نا اچھا چلو کوئی نہیں بعد میں پڑھنے لگ جائے گی، یا بعد میں اب کا بچہ ہمارا نماز پڑھنے لگ جائے گا ایک بار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اکثر بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، لازمی نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ نمازی ہو، اور بے شک کوئی اور اس میں چیز کوئی صلاحیت اتنی ہے نہیں ہے، نماز لازمی، یہ سب سے پہلے دیکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز مومن اور مسلمان میں فرق کرتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نا 7 سال کا بچہ، 7 سال کے بچے کو آپ کھڑا کریں، آپ اس کی ٹریننگ تو کریں، 3 سال کا کھڑا کر دیں، جب کھڑا ہونے لگا نا آپ مصلی پہ کھڑا کر دیں، جیسے ہی اب وہ بچہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا نا پیروں پہ، آپ اسے مصلی پہ کھڑا کریں۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم 3 سال کا آپ چلے جائیں ادھر پری نرسری میں، پلے گروپ میں بچہ کتنے سال کا لیتے ہیں؟ 3 سال کا لیتے ہیں یا 2.5 سال کا لے لیتے ہیں، 2.5 سال کا ہی بچہ ماں بھیج رہی ہوتی، مصلی تک بچہ 7 سال کی عمر میں جائے، ٹھیک ہے، نماز کا حکم 7 سال کا ہی ہے، حکم وہی ہے کہ آپ ان کو آرڈر کرو، لیکن ان کو پریکٹس بھی تو پھر 7 سال تک وہ پریکٹس نہیں رہتی، جو آپ نے تیسرے سال یا 2.5 سال کا ہو کے اسے کھڑا کرنا ہے نا مصلی پہ، وہ اس کی پریکٹس نہیں رہنی، اسے لازمی فجر کے لیے اٹھائیں، یہ میری بات آپ نا نوٹ کر لیں، اپنے چھوٹے بچے کو لازمی فجر کے وقت اٹھائیں، پانی گرا دیں، پانی ایسے ہلکا ہلکا پیار، لیکن پیار سے کہنا، اسے کچھ نہیں ہے، ہمیں آرڈر نہیں کہنے کو نہیں ہے، تو اسے لازمی اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ چھوٹا چلو اسے سوئے رہنا، تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اس آیت پہ آ کے انسان ایک قسم کا حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہے وہ ابھی تک اس طرف نہیں آ رہے، اور منافق جو کہ اب جن پر جہنم کی چھاپ بھی لگی وہ بھی نماز پڑھنے جاتے تھے، استغفر اللہ، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ امیہ بن خلف، یہی تھے بڑے بڑے۔ آگے آ رہا ہے، اور وہ ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد کوئی نہیں کرتے، لوگوں کو دکھاتے ہیں مگر تھوڑا، مذبذبین بین ذالک، مذبذبین کا کہاں سے نکلا؟ زب زب، یہ ربائی ہے، ہاں جی، زب زب اس کا روٹ ہے اور یہ ربائی ہے، اور زب کہتے ہیں پش کرنے کو، دھکیلنے کو، اور زب زب کہتے ہیں ادھر سے بھی دھکیلنا ادھر سے بھی دھکیلنا، جیسا آپ بال کو کرتے ہو، ایک طرف سے آپ جیسا آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، ایک طرف سے کوئی ٹھوکر لگا رہا ہے تو دوسری طرف سے کوئی ٹھوکر لگا رہا ہے، یہ ہے زب زب، نہ وہ ادھر کا ہوتا ہے نہ وہ ادھر، یعنی بال کی طرح وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ صحیح طرح سے لا الہ ہاؤلائی، نہ طرف ان لوگوں کے، ولا الہ ہاؤلائی، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، یعنی نہ وہ مسلمانوں میں ہے نہ ہی وہ کافروں میں ہے، دونوں میں نہیں، بیچ کی چال، بیچ کی چال میں آپ دیکھیں کہ ایسا شخص اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 2 رخا شخص ہے، جس کے 2 فیسز ہیں، 2 منہ ہے، 2 منہ کہہ لیں یا 2 زبانوں والا، ایسا شخص جو ہے وہ انتہائی بدترین حالت میں آئے گا، کہ جو ادھر بات کچھ اور کرتا ہے اور ادھر بات کچھ اور کرتا ہے، اور اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم عورتوں میں یہ بڑی خصلت ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں اپنا فائدہ ہے
وہاں پر ہم اور بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ دیکھتے ہیں فائدہ نہیں ہے وہاں پہ اور بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جہاں سے ہمیں فائدہ ملتا ہے نا ہم وہاں پہ اسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ خواتین میں بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ تو دو منہا انسان، دو رخا انسان یا دو زبانوں والا انسان، دو زبانوں کی بھی بات آئی ہے حدیث میں، ایسا شخص قیامت کے دن بدترین صورت۔ اور ایک جگہ پہ تو ہم نے بچپن میں حدیث یاد کی تھی کہ جس کی دو زبانیں ہوں گی دنیا میں، دو زبانیں کیسی، ایک ہی ہوتی ہے لیکن دو ہوتی ہیں، ہوتی کیسے ہیں ایک؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ، ساس کے سامنے کچھ اور بہو کے سامنے کچھ۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو ایسے شخص کی دو زبانیں آگ کی ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی آیا۔ یہ بڑا یعنی نہ ہے، بہرحال یہ تو اس وقت کے منافقین کی ہے، نہ وہ ادھر ہوتے تھے نہ وہ ادھر، مفاد پرستی، جہاں دیکھا مفاد ہے وہاں پہ ادھر ہو گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے بہکا دے اللہ جل سے، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، جسے اللہ بہکا دے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یعنی اس کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے اس کے لیے۔ بہرحال یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے سوا، اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا یہ کہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینہ کوئی دلیل واضح، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی واضح دلیل بناؤ؟ وہی بات آ گئی کہ کافروں کو دوست نہ بنایا جائے، ایمان والے ہی دوست ہونے چاہیے آپ کے، جیسے کہ ہم لوگوں نے کافروں کو دوست بنا لیا اور ایمان والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کو جلنے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل، فی الدرک الاسفل درجے میں ہوں گے، اسفل سب سے نچلے، من النار آگ کے۔ درک کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے درک اور ایک ہوتا ہے درج، میں نے لکھ بھی دیا تھا۔ درک کہتے ہیں پانی میں اترنا، یعنی گہرائی میں اترنا، یوں کہہ لیں اترنے کو، نیچے جانے کو، ٹھیک ہے۔ سمندر کی گہرائی کے لیے بھی درک استعمال ہوتا ہے، اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ یعنی گہری سوچ کے لیے بھی درک استعمال ہوتا ہے۔ اور درج کیا ہوتا ہے؟ درج ہوتا ہے سیڑھی، اوپر چڑھنا، جیسے درجات۔ جنت کے کیا ہیں؟ جنت کے درجات ہیں، ٹھیک ہے، اور جہنم کے اندر گہرائی ہی گہرائی ہے۔ اس کا ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کیسے، آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ایک آیت آتی ہے، وما ادراک ما ہیہ، ادراک کہ تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا ادراک، ہاں جی ادراک جی، وما ادراک ما ہیہ نار حامیہ، یعنی درک یہ ہے گہری سوچ کو، گہرائی کو، یا سمندر کی گہرائی کے لیے بھی درک استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب آ گیا درج، یعنی اوپر جانے کے لیے۔ تو اب یہ ہے فی الدرک الاسفلی، یعنی جو گھٹیا کردار کا انسان ہے وہ اسفل سافلین، آپ اسفل سافلین بھی پڑھیں گے وہاں پر سورہ 3 میں بھی، سب سے نچلے، یعنی بدترین لوگ، یعنی اپنی سفلی جذبات، سفلی عادات، سفلی عادات کسے کہتے ہیں؟ بڑی گھٹیا قسم کی حرکات، غیبت، چغلی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور پھر ایک دوسرے سے یعنی حسد، بغض، اور یہ سب چیزیں، اور جہاں سے مفاد حاصل ہو رہا ہے آپ وہیں پر، بلکہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنا لالچ رکھتا ہے، اس کو اپنا لالچ ہوتا ہے، بس جہاں اسے لالچ نظر آیا بس وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ لوگوں نے کئی بار دورہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرا فائدہ بس، آگے کچھ نہیں۔ اس کے برعکس جو دوسرا انسان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے لیے جیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایمان والے اپنے لیے کوئی نہیں جی رہے ہوتے، ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی نیند کم کر لیں، اپنا آرام کم کر لیں، اپنا جو ہے وہ ہم جیب خرچ کم کر لیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ مومن دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں سے مراد یعنی اللہ کی رضا کے لیے، بندوں کو فائدے پہنچانے کے لیے جیتا ہے، جبکہ منافق کو جو ہوتا ہے اس کو بس یہی ہوتا ہے کہ میرا فائدہ، جہاں پہ مفاد ہے بس وہاں پہ مفاد پرست۔ تو یہ سفلی عادات ہیں۔ فی الدرک الاسفل من النار، نچلے درجے میں، سب سے نچلے درجے میں، سفل، سافل سے نکلا
اور اسفل سافلین حقیر پست، یہ اعلیٰ کا متضاد ہے، ایک ہوتا ہے اعلیٰ اور ایک ہوتا ہے اسفل۔ اسفل سپرلیٹیو ڈگری، اسفل سب سے نیچے، سب سے نیچے، تے یعنی جو ہے، یعنی سب سے جہنم کا نچلا درجہ جس کے نیچے اور کچھ نہیں ہے۔ کتنے درجات ہیں جہنم کی؟ کتنے گہرائیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ جہنم سب سے نچلا گھڑا کون سا ہے؟ حاویہ۔ یہاں پہ کون لوگ ہوں گے؟ یہاں پہ منافق ہوں گے، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ۔ منافق لوئسٹ ڈیپتھ یعنی لوئسٹ پارٹ جو جہنم کا ہے وہاں پر منافق ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی سفلی عادت ہے، یا ہم اپنے بچے میں دیکھ رہے ہیں کہ بچہ آپ کا ادھر سے بات ادھر کر رہا ہے، سب سے بڑی بات یہی، ہمارے بچوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ادھر سے بات سنی ادھر، اکثر مائیں ہی بچوں کو یعنی اس کام پہ لگا رہی ہوتی، جاؤ سن کے وہ فلانا کیا بات کر رہا ہے، جو فلاں کی بات، یا دادوں کی بات سن کے ہو، یا نانوں کی بات، یا پھپھو کی بات، یا فلانے کی بات۔ یعنی ہم اپنے بچے کو ایسی بات سکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ بچے کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں اسے فوری منع کریں۔ اب تو خیر بچے ماؤں کو منع کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اب ایسے بچے بھی آ گئے ہیں جو ماؤں کو منع کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ کام نہ کرے، ہاں بس کرے، بس کرے۔ ہاں اب بچے ماشاءاللہ منع کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے بچے اب میں نے دیکھے ہیں۔ تو منافق جو ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ سمندر، یعنی اس کے اندر وہ بند ہوں گے، پھر اوپر سے آگ، پھر آگ بھی آپ نے پڑھا علیہم نار موصدہ، بند کی گئی، اس کے اندر بھی وہ بند۔ آپ سمندر کی گہرائی کا اندازہ کریں نا، اس کے اندر جو جانور ہیں اور اس کا جو خوف ہے، جو اس کے اندھیرے ہیں، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا اور مضبوطی سے تھام لیا، باللہ اللہ کو۔ مضبوطی سے کیسے تھام لیا؟ جیسے ایک آپ اس میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ جس نے اللہ کو مضبوط کڑے کو تھام لیا، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بھی، اور اس کے علاوہ بھی ایک آتا ہے اس کے لیے کہ جہاں پہ آیت الکرسی جو ختم ہوتی ہے، کیا ہے وہ آیت؟ ہاں لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، ہاں قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے لیے کیا ہے؟ لا انفصام لہا، جس نے مضبوطی سے اس کڑے کو تھام لیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہیں ٹوٹنا۔ استمسک، تو واعتصم بھی، عین صاد میم عصم، مضبوطی سے تھام لینا، اصلاح کر لی۔ اب منافق کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کی پکی توبہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ان سفلی عادات میں شامل ہے، مسلمانوں کی اب میں بات کر رہی ہوں، منافق تو منافق جو ہیں، لیکن مسلمانوں میں آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے اندر یہ عادات بہت زیادہ ہیں۔ ایمان والوں میں بھی یہ عادات ہو جاتی ہیں کہ ادھر کی بات ادھر کر دی، جہاں سے فائدہ حاصل ہوا وہاں کر دی، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر یہ سفلی عادات ہیں، پہلے تو پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، پھر اللہ سے جو ہے وہ الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اصلاح کی، یعنی اپنے اوپر قابو بھی پایا کہ ہم نے ایسے آئندہ نہیں کرنا۔ اور پھر تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ توبہ اور اصلاح کے بعد مضبوطی سے اللہ کو تھام لینا، اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن پڑھیں آپ، اللہ کا ذکر اذکار کریں، توبہ کریں، اور اللہ کی یعنی ایمان میں مضبوطی آنی چاہیے۔ وَأَخْلَصُوا، اور خالص کر لیا، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے۔ فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ۔ اللہ نے لگا کے نا ایک تسلی دے دی ہے کہ ان کے ساتھ معافی ہو سکتی ہے ان سفلی عادات میں۔ فسوف، پسند قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، اگر تم شکر کرو، اور وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرا علیما، بہت ہی قدردان اور خوب علم والا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ قدردان اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔